فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہ رہے گا. یعنی ابھی تک تو ہم اس جگہ پر تھے، اس کے اندر تھے، اب کیا ہوگا؟ زوردار سور پھونکا جائے گا. اور جب سور پھونکا جائے گا، آپ کو معلوم ہے سور کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا آلہ بنا رکھا ہے جس کے لیے ایک بہت بڑا فرشتہ پیدا کیا ہے، اسرافیل علیہ السلام. وہ اسرافیل علیہ السلام اس آلے کو، اس بگل کو منہ میں لے کر کان لگا کے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے اشارے کے منتظر ہیں. کس وقت اشارہ آتا ہے اور میں اس میں پھونک دوں، اور وہ بجانا شروع کر دیں گے. جو ہی وہ بجائیں گے ساری دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام خود بھی ختم ہو جائیں گے، صرف ایک رب کی ذات باقی رہے گی. اب اللہ تعالیٰ جھڑکی دے کر اٹھائیں گے. پہلے اسرافیل علیہ السلام اٹھیں گے، پھر سور پکڑیں گے اور سب دنیا میں پھر پھونک دیں گے. تو جتنے مرے ہوئے ہوں گے، جہاں جہاں جس دور میں زمین کی کسی تہ میں خاک کے کسی حصے میں، تو کیا ہوگا؟ ایک سور کی آواز سن کے سب بھاگنا شروع کر دیں گے، سب جی اٹھیں گے، ٹڈیوں کی طرح زمین کے اندر سے اچھل اچھل کے نکلنا شروع کر دیں گے. ایک ایک تہ کے اندر سے سب باہر نکل آئیں گے، کوئی چھپا نہ رہ جائے گا. جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، سورۃ یاسین پڑھتے ہیں آپ کہ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑنے لگیں گے. کہتے ہیں کہ سور کی آواز کی طرف سب بھاگنا شروع کر دیں گے اور وہاں جا کر اکٹھے ہو جائیں گے. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اب یہاں پہنچ گئے ہم سب، یہ پیچھے رہ گیا، یہ بھی رہ گیا، اب یہاں آ گئے. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی رشتہ داری نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن انسان بھاگے گا کس سے؟ اپنے ہی بھائی سے، اپنے ہی ماں سے، اپنے ہی باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے. ہر شخص کو اس دن ایسا حال پڑے گا جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. کہے گا لے جاؤ سب کو یہاں سے. آپ دیکھیں کہ کبھی آپ بیمار ہوئے ہو، سخت قسم کا سر درد ہوا ہو، چھوٹا بچہ ہو آپ کا دودھ پیتا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لے جاؤ اس کو، مجھے مت دکھاؤ، میرا کوئی حال نہیں. آپ دیکھیں جیسے ولادت کا مرحلہ ہوتا ہے، ایک تکلیف دے، تو اگر اس سے پہلے چھوٹا بچہ بھی ہو تو اس کو بھی پاس نہیں ماں آنے دیتی. لے جاؤ سب کو، لے جاؤ سب، چلے جاؤ یہاں سے. ذرا دکھ تکلیف ہوتی ہے نا تو دل چاہتا ہے سب چلے جائیں، بس میں اکیلا ہو جاؤں. تو قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ انسان کسی کو نہ پہچانے گا، کسی کو نہ دیکھے گا، دیکھنا ہی نہ چاہے گا. فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں. اب ہونا کیا ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. یہاں تو اب حشر کا میدان ہے، حساب کتاب ہے، میزان ہے، نیکیاں تل رہی ہیں. ہر شخص جو کمائی کر کے لایا اس جگہ پر وہ اب نکالی جا رہی ہے. زمین گواہی دے رہی ہے، سینوں کے خیالات نکال کے تولے جا رہے ہیں، نیتیں تولی جا رہی ہیں. جو کچھ دنیا میں بولا ایک ایک لفظ تولا جا رہا ہے. اب نامہ اعمال دو طرح کا ہے، اچھے کام ہیں اور برے کام ہیں. فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، نیکیاں زیادہ ہو گئیں، فاولئک هم المفلحون. تو یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. آج کامیابی انہی کی ہے، آج وہی خوش قسمت لوگ ہیں. اب نیکیاں کیسے بھاری ہوں گی؟ اس کی چھوٹی سی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے آپ بینک میں جاتے ہیں اور اپنا ایک چیک لکھ کر دیتے ہیں، 1,00,000 روپیہ کیش کرانا چاہتے ہیں کیونکہ آج آپ کو ایمرجنسی ہو گئی، 1,00,000 روپے کی ضرورت پیش آ گئی. آپ چیک بک لے جائیں، 1,00,000 روپیہ لکھ کے بینک والوں کو جمع کرائیں کہ مجھے 1,00,000 کیش کر دیں. وہ چیک واپس لے آتے ہیں، جی 1,00,000 تو آپ کے بینک بیلنس میں ہے ہی نہیں.
लाख तो आपने बैंक में जमा ही नहीं कराया था, हम आपको कहां से दें। आप रोना पीटना शुरू कर देते, नहीं मेरे बेटे की जान जा रही है, मुझे उसका ऑपरेशन कराना है, मुझे लाख रुपया दो। वो कहेंगे है ही नहीं। आप रोएं पीटें, बेहोश हों, चीखें चिल्लाएं, कुछ करें, जितने मर्जी वाले करें, बैंक वाले आपको कोई लाख रुपया नहीं देंगे, इसलिए कि आपने लाख रुपया डिपॉजिट ही नहीं कराया था। क़यामत के दिन बिल्कुल ऐसा ही होना है। चीखना चिल्लाना होगा, रोना धोना होगा, या अल्लाह कोई हो जो हमें नेकियां दे दे। एक से मांगेंगे, माँ से मांगेंगे, माँ उधर भाग रही होगी, बाप के पास जाएगा इंसान, बाप देखेगा भी नहीं, बेटे को कहेगा देखो तुम्हारे लिए कितनी जान मारी थी, तू ही आज मुझे कुछ दे दे, बेटा भी कुछ नहीं देगा, बीवी भी भाग जाएगी, सब के सब चले जाएंगे और इंसान तन्हा पकड़ा हुआ खड़ा होगा। कोई कैश नहीं, जमा ही कुछ नहीं कराया था, वो तो सारा कुछ दुनिया में ही छोड़ आए, वहीं के लिए करते थे उधर ही छोड़ आए, यहां के लिए तो कुछ भेजा ही नहीं था। आज हमारा हाल ये नहीं, हम हजारों रुपए का सूट पहन सकते हैं, अल्लाह की राह में ज़कात देने को भी तैयार नहीं है। और यही ज़कात है जो वहां जाकर जो डिपॉजिट करा रहे हैं हम अगले कैश कराने के लिए। हम लाखों रुपए की गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन अल्लाह के राह में देने के लिए 1 लाख भी नहीं, लाख तो क्या 1000 भी नहीं। फिर जब हम सब कुछ करोड़ों भी लगा रहे हैं तो दुनिया के महल तैयार करने को, वहां से जाके क्या लेना। उधर के लिए तो जन्नत में एक भी सोने की ईंट नहीं लगाई थी, सारा कुछ इधर ही लगा दिया था। आप देखें ना, जब हम दुनिया के घर बनाते हैं किस लिए बनाते हैं? दुनिया के ऐशो इशरत के लिए। उनको इस्तेमाल करते हैं अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। अपने घर बनाकर हम में से कितने लोग हैं जो उसमें अल्लाह का जिक्र बुलंद करते हो, उसमें दीन की मजलिसें करते हो, उसमें बुला के लोगों को दर्स कराते हो, उसमें बैठकर कुरान पढ़ते पढ़ाते हो, उसमें अल्लाह का जिक्र बुलंद हो। सूरत नूर में तो अहले ईमान की सिफत ये बताई गई, फी बुयूतिन अज़िन अल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फी हस्मुहु, कि घरों में अल्लाह ने इज़्न दिया कि उसका नाम बुलंद किया जाए, उसका नाम जिक्र किया जाए, उन घरों को अल्लाह के नाम के साथ बुलंद किया जाए। आज हम मुकाबले में तो घर बुलंद करेंगे, अल्लाह के नाम के लिए घरों को बुलंद नहीं करेंगे। और फरमाया रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़ ज़कात। वो ऐसे लोग हैं जिन्हें उनकी तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से, नमाज कायम करने से गाफिल नहीं करती। वो दुनिया के काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं भूलते, अल्लाह की याद नहीं भूलते, नमाज पढ़ना नहीं भूलते, ज़कात देना नहीं भूलते। लेकिन हमारी दुनिया ने तो हमें इतना मसरूफ कर दिया, इतना मशगूल कर दिया कि हमें अल्लाह का नाम लेने की फुर्सत ही नहीं, हमें नमाज पढ़ने का वक्त ही नहीं, हमें ज़कात देने की कैलकुलेशन करने का वक्त ही नहीं कि कितना आया और कितना गया, हमसे नहीं हिसाब होता। हम समझते हैं अल्लाह हमें दे रहा है तो शायद हम पे बड़ा मेहरबान है, वो तो आजमाने के लिए दे रहा है कि मेरा ये बंदा लेके आगे मेरे बंदों को कितना देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला अपने बंदों की सिफत बयान करते हुए फरमाते हैं, वल्लज़ीन फी अम्वालिहिम हक्कुम मालूम, वो लोग जिनके मालों में एक मालूम हक होता है, लिस्साइल वल महरूम, इनके मालों में हक होता है। हक है सवाली का भी, महरूम का भी। सवाली कौन? जो अपनी जरूरत पेश कर दे। महरूम कौन? कि जिसके पास है नहीं लेकिन हाथ नहीं फैलाता। अल्लाह वालों के मालों में तो हक है। अब जरा हम बताएं कि हमारे मालों में किस किस का हक है, सिवाय हमारी अपनी जात के या हमारे बच्चों के। हम अपनी जात पे तो सब कुछ खर्च कर सकते हैं, अपने बच्चों पे भी सब कुछ खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे ही हमसायगी में गरीब बच्चे, नंगे बच्चे रहते हों, इल्म से महरूम बच्चे रहते हों, छत से महरूम बच्चे रहते हों, तो उनके लिए हमारे पास कितना माल है। उनकी फलाह व बहबूद, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनके लिए हम क्या दे सकते हैं। अल्लाह चाहता हमें उस झोंपड़ी में पैदा करता और उनको हमारे महल में पैदा करता, और हम अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ सकते। अल्लाह ने उनको भी आजमा लिया, गरीब बनाकर हमें भी आजमा रहा है माल देकर, और साथ ही कह के कि तुम्हारे माल में हक है इनका, लेकिन हम हैं कि उनका हक भी खुद माल दबाए हुए हैं और खुद ही इस्तेमाल किए चले जा रहे हैं।
اور ان کے لیے نہیں نکالتے. اگر آج ہم صرف زکوٰۃ دینے والے ہوتے تو ہمارے ملک میں ایک غریب نہ ہوتا, ایک بھوکا نہ ہوتا, ایک چھت کے بغیر نہ ہوتا, ایک تعلیم کے بغیر نہ ہوتا. لیکن ہم تو آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں, ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آتا. ہمیں نہ غربت نظر آتی ہے, نہ جہالت نظر آتی ہے, نہ دین سے دوری نظر آتی ہے, نہ آخرت فراموشی نظر آتی ہے. ہم تو مطمئن ہو گئے اس دنیا پہ ایک قطرے پہ. یہ قطرہ کتنے دن چلے گا, یہ قطرہ کون ساتھ لے کے جائے گا, سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور دوسروں میں تقسیم ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کا مال عزیز ہو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو اپنا ہی مال عزیز ہے. فرمایا نہیں, تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا, اگلے بینک میں جمع کرا دیا, جو تم نے وہاں جا کے کیش کرانا ہے. اور جو تم نے پیچھے چھوڑ دیا, دنیا میں چھوڑ کے, وہ تو وارثوں کا مال ہے نا. ہمارا یہی حال, ہم اپنے اگلے گھر کے لیے کچھ جمع نہیں کرا رہے, جو کچھ بنا رہے ہیں پیچھے والوں کے لیے چھوڑنے کے لیے بنا رہے ہیں. پراپرٹیز جتنی بنا رہے ہیں وہ قبر میں تھوڑی ساتھ جانی. جیولری جتنی مرضی بنا لیں, ایک سیٹ نہیں کوئی پہنا کے بھیجے گا, ایک رنگ بھی نہیں کوئی پہنا کے بھیجے گا. وہ کہے گا اتارو اس کو, پتہ نہیں کس کے حصے کی آئے گی. ہر ایک نے اپنی نظریں گاڑی ہوئی ہیں, کون سا میرا ہے, اس میں سے میرا کتنا ہے. تو عزیز بہنوں, ہم سب اس پر سوچیں, غور کریں. اگلا بینک آخرت انویسٹمنٹ بینک, میں ہمیشہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, آخرت انویسٹمنٹ بینک. آخرت کے نفع کمانے کے لیے ہم نے جو بینک بنا رکھا ہے اس میں کتنا ڈالتے ہیں, اور دنیا کے انویسٹمنٹ کے لیے کتنا لگا رہے ہیں, اور دنیا میں کتنے دن رہنا ہے اور آخرت میں کتنے دن رہنا ہے. دنیا میں تو تھوڑا بھی ہوگا تو پورا ہو جائے گا, وہاں تھوڑے سے کام نہیں چلے گا. فمن ثقلت موازینہ, جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے, فاولئک ھم المفلحون, وہی کامیاب ہونے والے ہیں. ومن خفت موازینہ, اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے, بیلنس کم نکلا, فاولئک الذین خسروا انفسہم, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کیا. فی جہنم خالدون, اب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے. کیا ہے جہنم؟ تلفح وجوہہم النار, آگ ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی. ان کے سب سے پہلے آگ چہرے پہ پڑے گی اور سارا گوشت پوست چاٹ لے گی, ہڈیوں سے الگ کر دے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شعلہ, پہلے ہی شعلے کی لپٹ ان کا سارا گوشت پوست ہڈیوں سے الگ کر کے ان کے قدموں میں ڈال دے گی. منہ سے کھال اتر کے نیچے گر پڑے گی, اور وہاں وہ بد شکل ہوں گے, دانت نکلے ہوئے ہوں گے, ہونٹ اوپر چڑھ جائیں گے اور نیچے والا گر چکا ہوگا. اوپر کا ہونٹ تالو تک پہنچ جائے گا سکڑ کے, اور نیچے کا ہونٹ ناف تک آ جائے گا لٹک کے. حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا یہ کالے ہون کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کبھی بھنی ہوئی سری دیکھی؟ بھنی ہوئی سری, کبھی عید پر سری کا گوشت آتا ہے نا گھر میں, تو کچھ لوگ خود ہی اس کو جلا کے پکاتے ہیں, تو اس کو کتنی دیر آگ پہ تپاتے ہیں, الٹ پلٹ کر کے سیاہ ہو جاتی ہے, بکرے کے دانت یوں نکل آتے ہیں باہر. کبھی اپنی ایسی شکل دیکھنی ہے تو شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹ سکیڑے اور دانت باہر نکال کے دیکھیں. ابھی چہرے پہ اسکن ہے تو اتنی وحشت ناک شکل ہوتی, آنکھیں نکلی ہوئی ہوں اور دانت سکڑے ہوئے ہوں, کتنی بھیانک خوفناک شکل ہوگی. قیامت کے دن یہ خوبصورت شکلیں جو بیوٹی پارلر سے جا جا کے اور چمکواتے ہیں, ہم ہزاروں روپے لگاتے ہیں وہاں پر, ہم ہزاروں, اتنا خوبصورت بنا رہے ہیں اپنے آپ کو. ہر ہفتے جب تک چکر نہ لگے, ہفتے میں 2 دن جب تک چکر نہ لگے, ہماری شکل نہیں نکھرتی. لیکن وہاں یہ خوبصورت چہرے انتہائی سیاہ ہو جائیں گے اگر ہم نے اتنے ہی پیسے جو بیوٹی پارلر پر لگا رہے ہیں آخرت کے بیوٹی پارلر کے لیے نہ وقفیے, وہاں کے لیے جمع نہ کرائے. وہاں چہروں کی خوبصورتی نیکی کے ساتھ ہوگی. کوئی بیوٹیشن ہمارے ساتھ نہیں جائے گی, کوئی وہاں ہماری شکل درست نہیں کرے گا. آگ سب سے پہلے بالوں کو پکڑے گی, سر کے بال اڑ جائیں گے. یہ بھربٹے جو اس کو کہتے ہیں آپ, جن کو یہ جو آئی لیشز ہیں اور آئی بروز ہیں, یہ سب اتر جائیں گی. یہ آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں گی. ناک جو ہے وہ الگ بدشکل ہو کے سکڑ جائے گا. ہونٹ جو رسیلے اور لال پیلے جو ہم بنائے رکھتے ہیں وہ سب سکڑ جائیں گے. کھال ساری اتر جائے گی. کبھی اسکیلٹن دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے؟ یہ جو ہوتا ہے نا وہ ڈھانچہ,
کبھی کسی ڈھانچے کو دیکھیں کیسے آنکھوں کی جگہ ایسی اور ناک کی جگہ پر نظر آ رہی ہوتی ہے، دیکھ کے ہم کہتے توبہ توبہ ہمیں نہ دکھاؤ. جہنم میں جا کے جہنمیوں کی شکل ایسے بن جائے گی. تلفح وجوہہم النار، یہ کس کا انجام ہے؟ جس کی آخرت میں نیکیاں کم نکلیں گی. وہم فیہا کالحون، اور وہ وہاں پر تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے، بد شکل، منہ بگاڑے، منہ بسورے. اور ذرا دیکھیں کہ اس وقت یہ کس کا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تم پہ پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی؟ میرا قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا نا تم پہ، لیکن تم نے سن کے وہیں جھاڑا وہیں پھینکا اور نکل گئے، کوئی عمل نہ کیا، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. اور کچھ لوگ تو سننے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ہائے سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. اگر سن کے نہیں کرتے تو نہ سن کے تو بالکل ہی عمل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں یہ جو مجلسیں قائم کی جاتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں آ کے کچھ اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور کچھ کر جائیں. یہ ہمارے لیے مددگار ہوتی ہیں کہ ہم کچھ کر لیں. دیکھیں آخرت کی حقیقت ایسی حقیقت ہے جس سے ہم آنکھ نہیں چرا سکتے. اگر ہم نہ بھی سنیں نا، نہ آئے یہاں، تو بھی کیا ہے، مرنے سے نہیں بچ سکتے، قبر سے نہیں بچ سکتے، حشر سے نہیں بچ سکتے. یہ ہونا ہی ہونا ہے، ادھر تو جانا ہی جانا ہے. ہو سکتا ہے گھر نہ پہنچے لیکن اس گھر میں ضرور آنا ہے اور اس جگہ پہ ضرور پہنچنا ہے. دنیا میں جو کپڑے سلنے درزی کو دیے ہوئے نا، ہو سکتا ہے وہ نہ ہی پہن سکے. جب بھی میں سردیوں گرمیوں کے کپڑے رکھتی ہوں مجھے عجیب وحشت ہوتی ہے. میں کہتی ہوں میں رکھ رہی ہوں، پتہ نہیں دوبارہ گرمیوں کے نکالوں گی کہ نہیں، سردیوں کے نکالوں گی یا نہیں. میں کبھی اپنی کوئی جرسی والی الماری کھولوں تو میں کہتی ہوں نہ اس کو بند ہی رکھو، پتہ نہیں دوبارہ پہننا نصیب ہونا ہے یا نہیں. مجھے فوراً موت یاد آنے لگتی. اور ہمارا یہاں حال کیا، وہ الماریاں بھرنے پہ ہماری پوری توجہ. اس کے لیے دن رات ہم بازاروں میں گھوم سکتے ہیں لیکن آخرت اس کے لیے کچھ یاد نہیں. وہاں کی کوئی الماری ہم نہیں بھر رہے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، نہ یہ بڑا ڈراتے ہیں مولوی، ہم نے نہیں جانا درس سننے. نہ سنیں، قرآن کا کچھ بگڑے گا، نہ کریں کچھ، اللہ کا کچھ جائے گا، اس کے دین کا کچھ جائے گا، کسی کا کچھ نہیں جائے گا. ہم نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا ہی نقصان، اور اگر کریں گے تو اپنا فائدہ. یہ مجلسیں کرنے میں مددگار ہوتی. یہاں آ کے ڈرانا مقصود نہیں ہوتا، یہاں مقصود یہ ہوتا ہے کہ احساس دلایا جائے. آپ دیکھیں میرا خیال ہے یہ چوتھا درس ہے میرا فیصلہ آباد میں. آج میں نے یہ آخرت کا موضوع چھیڑا ہے کیونکہ آخرت بھی ہمارے عقائد میں سے ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں، اٹلی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے فزکس کے بارے میں، دنیا بھر سے سائنسدان لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پہنچتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ میں، ITC پتہ نہیں اس کو بولتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں، صرف اپنی بیسکس دہراتے ہیں بیٹھ کے. بیسکس بار بار وہاں جاتے ہیں اور بنیادیں دہراتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بنیادی باتیں جتنی یاد ہوں گی اتنی ہی ریسرچ آئندہ اچھی ہوگی. اور ہم کہتے ہیں کیا ہم کو تو پتہ ہی ہے آخرت کی بات ہے، نماز پڑھو، یہ درس میں اور کون سی بات سننی ہے، سب کچھ ہم کو پتہ ہے. وہ پاگل ہے نا وہ سائنسدان جو سب کچھ پتا ہونے کے باوجود لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں ہر سال کہ جا کے سارے مل کے اپنی بیسکس کو پھر مضبوط بنائیں، بنیادیں مضبوط بنائیں. تو آخرت پر ایمان ہماری بنیادوں میں سے ہے. بار بار اس کا تذکرہ ضروری ہوتا ہے، بار بار اسے یاد کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم زیادہ بہتر کام کر سکیں، تاکہ ہماری عمارت جو ہل رہی ہے وہ دوبارہ اچھی ہو جائے. لہذا جب جہنم میں اس کو مجرم کو بھیجا جائے گا تو اسے کہا جائے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، میری آیتیں تم کو پڑھ کے سنائی نہ جاتی تھی، فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان کو جھٹلا دیتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی. اے ہمارے رب اخرجنا منہا، ہمیں ذرا اس دوزخ سے نکال، ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں. فَإِنْ أُدْنَا، اگر ہم پھر ایسا کریں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو ہم ظالم ہوں گے. ایک دفعہ پھر واپس بھیج. دیکھیں نا وہاں جا کے مرتے وقت بھی انسان کہے گا اللہ واپس بھیج، جہنم میں جا کے بھی کہے گا اللہ واپس بھیج، لیکن واپسی کوئی نہیں، کوئی ریپینٹنس کا موقع نہیں. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. اخسا عربی زبان میں کتے کو دھتکارنے کے لیے کہتے ہیں. جیسے کتے کو آپ دھتکارتے ہیں نا، کتنی بری طرح دھتکارتے. اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو، ظالموں کو، جہنم میں پڑے ہوئوں کو ایسے ہی دھتکار دیں گے، دفع ہو جاؤ، چپ کرو، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو.
میں تم سے بولنا بھی نہیں چاہتا، تمہاری فریاد بھی نہیں سننا چاہتا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ تم نے مجھے بھلایا، آج میں تم کو بھولتا ہوں. اور اگر دنیا میں ہم اللہ کو نہیں یاد رکھتے، آخرت کو نہیں یاد رکھتے، تو وہ بھلا ہمیں کیوں یاد رکھے؟ وہ تو بادشاہ کائنات ہے، اس کو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو اس کا کام ہوگا. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. تم وہی لوگ ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. آج ہے نا ہمارے معاشرے کا حال یہی کہ کوئی اللہ کی بات کرے، کوئی دین کی بات کرے، ہم اس پہ ہنسنے لگتے ہیں، اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. یہ بھی مولوی ہو گیا، اس کا بھی دماغ چل گیا، یہ بہکی باتیں کرنے لگا. اور ان کی ضد نے کیا کیا؟ حتی انسوکم ذکری، ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں. یعنی ان کے پیچھے پڑ کے، ان کے مذاق میں مصروف ہو کر تم مجھے بھی بھول گئے اور تم ان پر ہنستے رہے. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنستے تھے. آج ہم پردے پہ ہنستے ہیں، آج ہم داڑھی پہ ہنستے ہیں، آج ہم سنتوں پہ ہنستے ہیں، ہم ہر نیکی کے کام پہ ہنستے اور مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم وہ کرنا نہیں چاہتے. ہم ان کو پرانے زمانے کے لوگ کہتے ہیں انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج میں نے ان کو یہ جزا دی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. انہم هم الفائزون، کہ وہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. آج میں نے ان کو پاس کر دیا کیونکہ وہ مذاق اڑانے کے باوجود دنیا میں نیک کام کرتے رہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو خواہ دنیا کے کتنے ہی لوگ ہمارا مذاق اڑائیں، ہم کسی کی وجہ سے اس کام کو نہ چھوڑیں. کوئی ہمیں کتنا بھی بھٹکائے، کتنا بھی اس راہ سے دور لے جائے، لیکن ہم اللہ کی بات نہ چھوڑیں. صبر، آخرت کمانے کے لیے صبر ضروری ہے. کوئی ہم پہ ناراض ہو یا خوش ہو، ہم اپنی نیکی نہ چھوڑیں. آپ دیکھیں کبھی ہم بیمار ہوں گے، کبھی گرمی ہوگی، کبھی سردی ہوگی، کبھی دکھ تکلیف، کبھی کوئی مصروفیت ہوگی. دنیا تو ہے ہی اس چیز کا نام نا، کوئی دنیا میں فارغ نہیں. آپ بھی فارغ نہیں تھے کہ یہاں آ کے بیٹھ گئے، میں بھی فارغ نہیں تھی کہ میرا دماغ خراب تھا کہ وہاں چل کے یہاں آ گئی. ہم سب کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اپنی مصروفیات، اپنے گھر بار چھوڑ کے اس گرمی کے موسم میں، تاکہ ہم مل بیٹھ کے اللہ کی کچھ یاد کریں، آخرت کو یاد کریں، اس گھر کو جا کے دیکھیں. آپ دیکھیں کہ جب دوسرے ملک میں شفٹ ہونا ہوتا ہے نا، تو آپ پہلے پتہ کراتے ہیں کہ وہاں میں رہوں گا کہاں. پھر آپ جاتے ہیں وہاں، کچھ گھر دیکھتے ہیں، جا کے دیکھتے اچھا کون سا گھر مجھے سوٹ کرے گا، یہاں کیا کیا کروانا ہوگا. گھر خریدنے لگتے ہیں تو آپ 100 چیزیں دیکھتے ہیں، کون سا گھر ہمارے لیے بہتر ہے، یہاں مجھے اور کیا کیا لگوانا ہے، یہاں پینٹ کرانا ہے یا اس کی ڈیکوریشن کرانی ہے. آخرت کے گھر کے بارے میں ہم کتنا سوچتے ہیں. کہیں جالے تو نہیں لٹک رہے اس میں، کہیں صفائی تو نہیں ہونے والی، کہیں کوئی ڈیکوریشن تو نہیں ہونے والی، کھانے کی چیزیں ہیں نا وہاں، پلنگ ولنگ ہے نا وہاں، آرام دہ چیزیں ہیں نا وہاں. کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اسی لیے وہاں کے بارے میں سوچنا، یہ سب کیا تقاضا کرتا ہے؟ صبر کا. صبر کیا ہے؟ جمے رہنا، نیکی پہ جمے رہنا، نہ دکھ میں، نہ تکلیف میں، نہ خوشی میں، کسی چیز میں اس کو نہیں چھوڑنا جس نے ہماری آخرت میں کام آنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ صبر کیا تو ہم نے ان کو پاس کر دیا. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ زمین میں تم کتنے سال رہے، ذرا بتاؤ دنیا میں کتنا رہ کے آئے ہو. اچھا ہم سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گی اچھا میں 40 سال رہ چکی ہوں، اور مرنے تک پتہ نہیں اور کتنے سال رہنا. قیامت کے دن میں یہ نہیں کہوں گی میں 40 سال رہی یا 60 سال رہی، ہم کہیں گے قالوا لبسنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. مرنے والے وہاں جا کے کہیں گے ایک دن، 40 سال نہیں، ایک دن. اور واقعی اگر ہم پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو ہماری زندگی بس ایک ہی دن نظر آ رہی ہے نا، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، او بعض یوم یا دن کا بھی بعض حصہ. فاسأل العادین، اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گننے والوں سے، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے. ہاں آپ نے تو دنیا میں ہمیں بس ایک دن کے لیے بھیجا تھا. اب آپ دیکھیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ مشکل سے ہے، کچھ حصہ. فاسأل العادین.
وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کسی اور سے پوچھ لیں جو بڑی اچھی گنتی جانتے ہیں، ہمارے خیال میں تو بس ایک ہی دن رہ کے آئے. تو بہنوں دیکھو ذرا، ایک دن کے لیے کتنے سامان، کتنی محنت، کتنی کوشش، اور جہاں ہمیشہ 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 رہنا ہے وہاں کے لیے کیا تیاری. کتنا وقت دنیا کے لیے لگاتے ہیں، کتنا آخرت کے لیے، کتنا مال دنیا کے لیے، کتنا آخرت کے لیے، کتنی اپنی زبان، اپنی گفتگو، اپنا سب کچھ کرنا، اپنی سوچیں، اپنی فکر پریشانی کتنی دنیا کے لیے اور کتنی آخرت کے لیے. ایک دن یہ سب بڑی بڑی زندگی وہاں جا کے ایک دن، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. یومن او بعض یوم فاسأل العادین. قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لبثتم الا قلیلا، ہاں تم تھوڑا ہی رہے ہو، چند دن ہی رہے ہو. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ یہ تم اس وقت جانتے کہ تم تھوڑے دن کے لیے آئے تھے. لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ میں نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے، تم بے مقصد دنیا میں آ گئے ہو. وانکم الینا لا ترجعون، اور تم کو واپس نہیں لوٹایا جانا. ہم سب بھلا پوچھیں اپنے آپ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی بس زندگی کا مقصد کھانا پینا سونا جاگنا اچھے کپڑے پہننا سیر سپاٹا کرنا اور بس؟ نہیں، بیکار نہیں، بے مقصد نہیں، شغل کے لیے نہیں، جسٹ فار انجوائمنٹ نہیں، بلکہ کس لیے؟ یہ زندگی ملی ہے ہم کو کام کے لیے. یہاں ہم نے جو جا کے رہنا ہے نا، اس کی تیاری کے لیے یہ وقت ملا ہے. پریپریشن کا وقت ہے، یہ بنانے کا وقت ہے. یہ زندگی نہیں جو ہم گزار رہے ہیں، یہ تو صرف کام کا وقت ہے. زندگی یہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے ہم کو جا کے. ہم سب کو سوچنا چاہیے وہاں کے لیے کیا ہے اور وہاں کیسے رہیں گے. وہاں کی فکر ہماری سب سے بڑی فکر ہو جائے، وہی کامیاب انسان ہے. کامیاب وہ نہیں جس کے پاس بڑا گھر ہے، کامیاب وہ نہیں جس کے پاس بڑی ڈگری ہے، خواہ پی ایچ ڈی کیوں نہیں کی ہوئی. کامیاب وہ نہیں جس کے بچے بڑے لائق ہیں. کامیاب وہ نہیں جس کا بزنس بہت ٹاپ کلاس ہے اور بہت کچھ ارن کر رہا ہے. کامیاب وہ نہیں جو دنیا بھر کی سیر کرتا ہے. کامیاب وہ ہے جس کی آخرت ہمیشہ کی زندگی اچھی ہو گئی، خوشگوار ہو گئی، بہترین ہو گئی. عقل مند وہ ہے جو اس کو اچھا بنا لے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. وہ عقل مند نہیں جو صرف آج کے لیے سب کچھ کھپائے چلے جا رہا ہے. فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. هو رب العرش الکریم، وہ رب ہے عرش کریم کا. ومن يدع مع اللہ الہا آخر، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ، لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، جس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور پہ بھروسہ کیا کہ وہ چھڑا لے گا، وہ بچا لے گا، وہ رزق دیتا ہے، یا وہ کسی میری چیز کا مالک ہے، تو اس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس شخص کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے لوگوں کو اپنے رب کے پاس جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، بتانا ہوگا. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پاتے کہ جو یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی ہمیں بچا لے گی. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میرے رب درگزر فرما ہماری غلطیوں سے، ہماری کوتاہیوں سے، ہماری غفلتوں سے. وَارْحَمْ، اور رحم فرما، ہمارے حال پہ رحم کر، ہمیں نیکی کی توفیق دے. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. لہٰذا آج کا میرا میسج آپ سب کے لیے یہ ہے کہ ہم صرف اس حصے کے لیے نہیں، اس کے لیے جینا شروع کریں، اس کے لیے فکر کریں. آپ دیکھیں کہ اس دور کی مائیں، جس دور میں مسلمانوں کو یہ سبق یاد تھا کہ ہماری زندگی یہ ہے یہ نہیں، وہ اپنے مال و دولت کو کس کام کے لیے لگاتی تھی. میں صرف ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتی ہوں. ایک بہت بڑے امام تھے، امام ربیعہ الرائی. ان کے شاگرد تھے امام مالک. امام مالک کا نام تو شاید آپ نے سنا ہی ہو. وہ ان کے استاد تھے امام ربیعہ. امام ربیعہ کی جو والدہ تھی، ان کی شادی ہوئی تھی کہ چند دن کے بعد ان کے شوہر کو جہاد کے لیے جانا پڑا.
اور وہ نئی نویلی دلہن کو 35,000 درہم دے کر خود جہاد کے لیے نکل گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو جب میں واپس آؤں گا تو اس وقت تک کے لیے تمہارا یہ خرچہ ہے، کیونکہ شوہر کے فرض بنتا ہے نا بیوی کو دے. تو جو زندگی میں اس کی کمائی تھی، تاجر تھے، وہ سارا بیوی کو دیا اور خود چلے گئے. اور گئے ایسا کہ 25-30 سال جہاد میں گزر گئے، کیونکہ اس دور میں مسلمان علاقوں پہ علاقے فتح کر رہے تھے. ایک مہم ختم ہوتی، اگلی شروع ہوتی، اگلی. آپ کو معلوم ہے صرف حضرت عثمان کے دور میں مسلمان فوجیں چین تک پہنچ گئی تھی، افریقہ تک پہنچ گئی، اسپین تک پہنچ گئی. کین یو امیجن؟ کبھی آپ دنیا کا نقشہ اٹھائیں آپ حیران ہو جائیں. خلافت راشدہ میں یہ مسلمانوں کی سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی. اب یہ مکہ مدینہ سے چل کر چین تک پہنچنا گھوڑوں کی پیٹھ پر کئی سال لیتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی اپنے علاقے نہیں تھے. ایک کے بعد ایک جہاد، ایک کے بعد ایک جہاد. پیچھے کیا ہوا؟ جو بیوی چھوڑ کر آئے تھے اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا. باپ کوئی نہیں اور پتہ بھی نہیں، نہ ٹیلی فون ہے، نہ فیکس ہے، نہ کوئی اور خط کا ذریعہ ہے. ماں کو کچھ پتا نہیں کہ میاں کہاں گیا. اس نے کہا اللہ کے حوالے جہاں بھی گیا. بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اس کی تعلیم پہ آہستہ آہستہ وہ سارا پیسہ لگا دیتی. سارا وہ اپنے زیور بنانے پہ نہیں لگاتی، وہ اپنے کپڑوں پہ نہیں لگاتی، صرف ضرورت کا استعمال کرتی ہے. وہ ہزاروں درہم اپنے بچے کی تعلیم پہ لگاتی ہے. اور 25 سال کے بعد جب باپ واپس آتا ہے تو گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ایک نوجوان نکلتا ہے آگے سے. باپ کہتا ہے یہ تم کون ہو؟ یہ تو میرا گھر ہے. وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے. جھگڑا ہو جاتا ہے باپ بیٹے میں. باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو جو جان پہچان کے تھے اس کو یعنی کہ والد کو جو پہچانتے تھے، جو 25 سال پہلے کے لوگ تھے، وہ ان کو بلا کے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں گواہ ہونا، یہ میرا گھر ہے اور میں اس گھر کو چھوڑ کر گیا تھا اور میری بیوی تھی. تو کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تمہارا ہی گھر ہے. خیر اتنے میں باپ بیٹے میں جھگڑا ہوتا تو ماں اندر سے نکل آتی آواز سن کے. وہ دیکھتی ہے کہ باپ واپس آ گیا تو بیٹے کو کہتی ہے تمہارا باپ ہے، اسے اندر آنے دو، رات کا وقت ہے، اندر آنے دو. باپ اندر آتا ہے، آ کے اتنے سالوں کے بعد آیا، تھکا ہوا ہوگا، سو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا اور صبح کی اذان ہوئی. بیٹا نماز پڑھنے کے لیے نکل جاتا ہے مسجد نبوی میں اور باپ بھی چلا جاتا ہے. نہ بیٹا صحیح طرح باپ کو بھی پہچانتا، نہ باپ بیٹے کو. نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد مسجد نبوی میں تعلیم ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء وہاں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے، تعلیم ہوتی ہے. دیکھتا ہے باپ کہ ایک نوجوان ایک بہت اچھی عمامہ پہن کے، خوبصورت لباس پہن کر سبق دے رہا ہے اور ہزاروں لوگ اس کے آس پاس بھیڑ لگائے ہوئے ہیں. بیٹے کو پہچانتا نہیں، کہتا ہوگا کوئی، میں تو سفر سے تھکا ہوا آیا ہوں. گھر چلا جاتا ہے. گھر جا کر بیوی سے بات چیت کرتا ہے تو پوچھتا اچھا وہ جو میں تمہیں اتنے 1000 روپے دے کر گیا تھا وہ کہاں ہے، کس کام میں لگائے؟ تو ماں کہتی ہے ابھی تم نے دیکھا تھا مسجد میں ایک نوجوان بیٹھا کچھ سکھا رہا تھا. کہتا ہاں دیکھا تھا. کہا وہ تمہارا بیٹا تھا، اس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے میں نے یہ ساری اشرفیاں اور درہم لگا دیے. تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے تم نے بڑا اچھا سودا کیا، بڑی اچھی تجارت کی، بہت نفع کمایا. ایک عورت جس کا شوہر اتنے سال گھر نہ آئے، تنہا بیٹے کے ساتھ وہ بیٹے کو تعلیم دے رہی ہے اور باپ کے بغیر اتنا بڑا عالم بنا رہی ہے اس کو. ہے ہم میں سے کوئی ایک ماں جو اپنے بچے کی دین کی تعلیم کے اوپر یہ پیسہ لگا رہی ہو اور اس کے لیے فکر کر رہی ہو کہ میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گی. اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کا شوہر چلا جائے تو ہم ساری زندگی رونے میں ہی گزار دیں کہ شوہر چلا گیا، کوئی پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، مصیبت، اب میں اور شادی کروں کہ نہ کروں، اس بچے کا کیا ہو اور ان پیسوں کا کیا کروں. چلو دل بہلانے کے لیے کچھ کپڑے خرید لاتی ہوں، کچھ زیور خرید لاتی ہوں، کچھ کھاتی پیتی ہوں، عیش عشرت کرتی ہوں. ہم تو ہوتے تو یہ کرتے. کتنی عقل مند مائیں تھی. کیوں انہوں نے سارا پیسہ اس پہ لگایا؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا یہ آخرت انویسٹمنٹ بینک ہے.
یہ جو میں لگا رہی ہوں اولاد پہ، یہ کل قیامت کے دن میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. مجھے صرف اپنے عمل کی نہیں، اپنے اولاد کے عمل کی بھی نیکی ملے گی. یہ پیسہ جو میں اس کام میں لگا رہی ہوں، یہ صدقہ جاریہ بنے گا. آج ہماری قوم میں کیوں جہالت ہے، کیوں کرپشن ہے، کیوں ظلم ہے، کیوں قتل و غارت ہے؟ اس لیے کہ ایسی مائیں ختم ہو گئیں. آج ایسی ماؤں کی ضرورت ہے ہم کو. اس لیے آپ کو آ کے ہر مہینے گھروں سے نکال کے یہاں لا بٹھاتے ہیں ان ساری گرمی اور مشکلات میں کہ آئیں، مائیں اٹھیں، بیٹیاں اٹھیں اور قوم کا مستقبل سنواریں. ایک ایک ماں جب نیکی اور تقوی کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرے گی تو قوم کی زندگی میں بہار آئے گی. علم کے بغیر، آخرت کے شوق کے بغیر، محنت کیے بغیر، اس کام میں اپنی جان مال وقت لگائے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. قوموں کی تقدیریں عورتوں کی تعلیم سے بنا کرتی ہیں، عورتوں کے شعور جاگنے سے بنا کرتی ہیں. لہٰذا عورت کو اپنا شعور اور اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، اپنا شعور بیدار کرنے کی. اور میں چاہتی ہوں اس کام میں آپ سب ہمارا ساتھ دیں. ایک چھوٹا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثلاً آج کی جو کیسٹ ریکارڈ ہوئی اس کی 10 کاپیاں خریدیں. اپنے ایک سوٹ چھوڑ دیں، کوئی نہیں، 250-300 روپے کا اگر ایک سوٹ آپ نے نہ پہنا تو کوئی بات نہیں، اس کی 10 کیسٹیں لیں، 10 لوگوں کو سنوائیں. جتنے لوگ سنیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ. اگر انہوں نے نماز شروع کر دی، جتنی نمازیں وہ پڑھیں گے سب کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اگر انہوں نے کوئی اپنی آخرت کے لیے صدقہ خیرات کیا، جتنا کیا وہ آپ کو بھی ملے گا. چھوٹی چھوٹی کتابیں خریدیں، لوگوں کو پڑھوائیں، دیں، اپنی گاڑیوں پہ بٹھا کے لوگوں کو لائیں، ایسی مجلسوں میں سنوائیں، لوگوں کو آگے بڑھائیں. اپنی قوم کے اندر شعور و احساس بیدار کریں. جو باتیں آپ نے یہاں سنی ہیں جا کے اوروں کو بھی سنائیں، اوروں کو بتائیں. اگر آپ اتنے اچھے طریقے سے نہیں بتا سکتے تو جو بتائی گئی ہے اسی کیسٹ کو دوبارہ سنوائیں. اگر آپ میں سے اگر اس وقت 100 لوگ بھی موجود ہیں اور 100 لوگ صرف ایک کیسٹ لے کے 10 لوگوں کو سنوا دیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہزار لوگوں کو بات پہنچے گی نا. اور اگر وہ آگے اسی طرح پہنچا دیں تو ہے کوئی بندہ جس کو قرآن کا میسج نہ پہنچے؟ اگر ہم میں سے سب لگ جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہم صرف اپنے ایک وزٹ میں بیوٹی پارلر میں کتنا لگا دیتے ہیں، صرف اس کا 1% بھی اگر ہم قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں لگا دیں تو ہماری قوم میں یہ ساری تکلیفیں اور دکھ دور ہو جائیں، اور ہماری آخرت میں بھی فرشتے ہمارے استقبال کو آئیں اور ہماری روحیں علیین میں پہنچیں. کیونکہ بلند کام کرنے کے لیے قربانیاں دینی ہوتی ہیں، اور جب ہم قربانی دیں گے تو ہی بلندی کو پہنچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعزم لي نورا. اللهم آتنی نورا. یا رب العالمین تو ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دے، ہماری آنکھوں اور کانوں میں نور پیدا کر دے، ہمارے دائیں اور بائیں نور کر دے، اوپر اور نیچے نور کر دے، آگے اور پیچھے نور کر دے، اور ہمارے لیے نور ہی نور کر دے. ہماری زبان میں نور کر دے اور ہمارے تمام جسم کو نور ہی نور کر دے.
اور ہمارے نفس میں نور پیدا کر دے اور ہمیں بہت بڑا نور عطا کر. یا اللہ ہمیں اپنے نور کی طرف رہنمائی کر. یا رب العالمین ہم سب جو تیرے دین کے لیے آئے ہیں ہمارا آنا قبول فرما, ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. ہمارے اس کام کی جزا ہم کو آخرت اور دنیا میں بہترین عطا فرما. ہمارے اس کام میں وسعت اور برکت پیدا فرما. یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کو زندگی صحت عطا فرما. یا اللہ ان کی آخرت بہترین بنا. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے. یا رب العالمین ہم سے تو بہترین نیکیاں لے لے. یا اللہ تو ہم کو نیکی کے راستوں میں آگے سے آگے بڑھنے والا بنا. یا اللہ تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما, ان کی بخشش فرما. جو رشتہ دار ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما. ہماری آخرت کو ہمارے لیے آسان کر دے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, ہمارا حساب کتاب آسان کر دینا. یا اللہ خوشبو والے فرشتے ہمارے پاس جان نکالنے کو بھیجنا. ہماری موت کی سختیاں آسان کر دینا. ہمارے قبر کو نور سے بھر دینا. قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دینا. یا اللہ ہمیں حشر کے میدان میں روشنی عطا کرنا. یا اللہ حساب آسان کر دینا. پل صراط کو آسانی سے عبور کرا دینا. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. جہنم سے دور کر لینا. ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لینا. یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا, اس کو آگے پھیلانے والا بنا. اس مجلس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب العالمین اس مجلس کا اہتمام کرنے والوں کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرما, اور جو کام ہم اس شہر میں شروع کر رہے ہیں اس کو بہترین برکت سے نواز. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.